خواب جو ہے وہ کس ٹائم کا کس وقت کا اچھا ہوتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے نا آپ ضرور کر دیں۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے ساتھ اہم بات جو ہے وہ ضرور شیئر کی جائے۔ بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ ناظرین میں سے پوچھتے ہیں کہ دن کا خواب جو ہے کیا اس کی بھی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اور رات کا خواب میں نے پہلے ٹائم دیکھا ہے، بعد میں دیکھا ہے، تہجد ٹائم دیکھا ہے، تو اس کی ذرا وضاحت ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں انشاءاللہ الرحمن ایک ویڈیو بنا کر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو کہ نہایت اہم یہ مسئلہ ہے جو ناظرین کا انشاءاللہ الرحمن حل ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے، خواب کوئی بھی ہو، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، خواب کوئی بھی ہو، کس ٹائم کا بھی ہو، اس کی تعبیر پوچھیں۔ میرا یہ اپنا کہنا، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس خواب کی تعبیر نہیں پوچھنا چاہتا یا نہیں پوچھنا چاہتی، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، تو ناظرین بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو تو اچھے نہیں لگتے لیکن ان کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ کتنے میں خواب آپ کے ساتھ ایسے شیئر کروں جو دیکھنے میں اچھے نہیں ہیں لیکن ان کی تعبیریں بہت اچھی ہیں۔ میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور آپ کا یقین ہو جائے کہ واقعی خواب جو ہے کس طرح کا بھی ہو، جیسا بھی ہو، مجھے نظر آئے، میں نے دیکھا ہے، تو پھر میں ضرور جو ہے نا اس کو شیئر کروں اور میں اس کی تعبیر پوچھوں۔ آپ کا ذوق اس حدیث سے انشاءاللہ بڑھے گا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، لمبی ایک حدیث ہے، میں مختصر کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند جو ہے وہ تجارت پہ گیا ہے، میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے، تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے گھر کا ستون گر گیا ہے اور بچہ میرا بلیک، کالا اور نافرمان پیدا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا خاوند واپس آئے گا، اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ خوبصورت ہوگا اور آپ کا فرما بردار ہوگا۔ اب آپ حیران ہوں گے خواب کس طرح کا ہے، تعبیر اس کی کس طرح کی آپ علیہ السلام نے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب اگر پریشانی، حالانکہ یہ اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے، گھر کا ستون گر گیا ہے، گھر کا سربراہ ہے، ستون کے اوپر چھت کھڑی ہے تو نیچے بندہ رہ رہا ہے، وہی گر گیا ہے، تو پھر اس گھر میں بندہ رہ سکتا ہے؟ جب اس کے گھر کا سردار یعنی اس کے سر کا تاج اور اس کا خامن جو ہے وہی فوت ہو جائے تو اس کے گھر میں جو ہے کوئی سکون ہو سکتا ہے؟ تو تعبیر تو واضح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان سے بھی واضح کیا کہ خواب کی اچھی تعبیر جو ہے وہ کیا کرے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس یہ عورت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر بتائی، پھر اما جی عائشہ نے خواب بتایا، وہ لمبی آگے وضاحت ہے، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خواب کس طرح کا تھا اور اس کی تعبیر کس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کی اچھی تعبیر کریں، اور کوئی بھی خواب ہو جو آپ کو پریشانی والا معاملہ کر دے، یعنی پریشان کر دے، اور آپ کہیں کہ یہ خواب تو اچھا نہیں ہے، کیا اس کی بھی تعبیر پوچھنی چاہیے؟ اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ تعبیر پوچھیں۔ ایک میں خواب آپ کو اور بتا دیتا ہوں، کافی احادیث کے اندر بھی کافی خواب ہیں ایسے، اور ویسے بھی کئی خواب ایسے موجود ہیں۔ یہ بھی بڑا مشہور خواب ہے، ملکہ زبیدہ کا خواب ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے ساتھ جو ہے چرند پرند جانور، انسان، حیوان جو ہیں وہ مجامد کر رہے ہیں، مجھ سے مل رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں۔ تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ اس وقت حیات تھے، تو انہوں نے اپنی خادمہ کو ان کے پاس بھیجا اور کہنے لگی کہ ان کو جا کے کہہ دینا کہ یہ میرا خواب ہے، یعنی خادمہ کا خواب ہے، میرے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے خواب کے اندر۔ تو امام رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ آپ کا خواب نہیں ہے، آپ ہو کون؟ خادمہ، یہ خواب نہیں ہے آپ کا۔ تو واپس آ گئی اور آ کے کہنے لگی کہ ملکہ صاحبہ یہ میں نے بیان کیا اور انہوں نے فرمایا یہ آپ کا خواب نہیں ہے۔
تو وہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ جا ان کو بتا دے میرا ہے خواب۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ خواب ان کا ہی ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت ان سے ایسا کام لیں گے جو سارے یہ چرند پرند جانور جو ہیں نا انسان، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ حاصل کریں گے۔ اب فائدہ وہ کس طرح حاصل ہوا، اس کی تعبیر پوری، انہوں نے نہر زبیدہ کھدوائی جو آج بھی مکے کے اندر جس کے نشانات موجود ہیں۔ اب خواب دیکھیں، اس خواب کی تعبیر پوچھنے والی ہے تو پریشان کرے گی نا آپ کو۔ تو ناظرین پتہ چلتا ہے کہ خواب کیسا بھی ہو، جو بھی دیکھا جائے اس کی تعبیر پوچھیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی تعبیر جو ہے وہ پوچھنے کے بعد معبر فیصلہ کرے گا اپنے علم کے مطابق۔ اگر اچھا خواب بتلانے والا اہل علم ہوا تو ضرور آپ کو واضح کر دے گا اس خواب کی تعبیر ہے، اس کی نہیں ہے، اور اس کی یہ تعبیر ہے۔ تو یہ دو دلیلیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ خواب جس طرح کا بھی ہو اس کی تعبیر جو ہے وہ پوچھنی چاہیے۔ آگے میں آپ کو وضاحت سے بتا دیتا ہوں کہ کس ٹائم کا خواب افضل ہوتا ہے۔ دن کا خواب بھی معتبر ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے، خواب جیسا بھی ہو اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ رات کے کچھ حصے ہیں جو مطلق طور پر عام 3 حصے ہیں، پہلا حصہ، درمیانہ حصہ اور آخری حصہ۔ پہلے حصے کا خواب بھی معتبر ہوتا ہے، دوسرے حصے کا خواب بھی، اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے۔ جو تیسرے حصے کا خواب ہے نا وہ افضل ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے دن کا خواب، اس کی بھی تعبیر، رات کے پہلے حصے کا خواب، اس کی بھی تعبیر، رات کے دوسرے حصے کا خواب، اس کی بھی تعبیر، اور آخری جو حصے کا خواب ہے اس آپ نے معتبر بتا دیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیک بندے کا، بزرگ بندے کا خواب عام بندے سے معتبر ہوتا ہے، زیادہ سچے بندے کا خواب عام بندے سے زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ اچھا یہ فرق معبرین کر دیتے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ کہتے ہیں زیادہ سچ بولنے والے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، نیک بندے کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، بزرگ کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ نے وضاحت کر دی۔ اب یہ کس لحاظ سے وضاحت کی ہے؟ کیونکہ اس میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، تو اس لیے اس کا خواب بھی زیادہ، اس کا ہر کام زیادہ معتبر ہوگا۔ وہ اگر نماز بھی پڑھے گا جماعت کے ساتھ، اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، عام بندے کو 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، یعنی ہر کام میں وہ اپ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، خوف، اور اللہ کی قربت، رضا الہی، یہ اس کو ہر معاملے میں جو ہے آگے لے کر جا رہی ہے۔ اب یہ تو وضاحت آپ علماء سے سنیں گے، لیکن وقت کی وضاحت کیوں نہیں کرتے بھائی؟ رات کے پہلے حصے کا خواب بھی، دوسرے کا بھی، تیسرے کا معتبر کیوں ہے؟ میں آپ کو آج وضاحت کر کے بتا دیتا ہوں۔ 2 باتیں اس ویڈیو میں بیان کی ہیں۔ خواب جس طرح کا بھی ہو اس کی تعبیر پوچھیں، 2 دلیلیں موجود، اور کس وقت کا خواب زیادہ معتبر ہوتا ہے کچھ دلیلیں دے کر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس لحاظ سے کہ جو آخری حصے کا خواب ہے نا، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بیت العزہ پر آتے ہیں، یعنی آخری جو آسمان ہے اس پر آتے ہیں، اور آ کے اپنے بندے کو کہتے ہیں اے میرے بندے، شفا چاہتا ہے تو مانگ، مال و دولت چاہتا ہے تو مانگ، رزق چاہتا ہے تو مانگ، کوئی بھی آپ چیز اس وقت مانگنا چاہتے ہیں جو اچھی ہو تو انشاءاللہ اللہ اس کو عطا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ خود سوال اپنے بندے سے کرتے ہیں، تو جو تہجد کے ٹائم مانگتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نماز نوافل کے اندر، نفلی نمازوں میں، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑا ایک اچھا عمل ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس ٹائم جو ہے اللہ آسمان دنیا پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اس وقت اٹھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، سکون والا ماحول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد فوراً اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں
حشرات آتے ہیں زمین پر جو بچوں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے پہلا حصہ جو ہوتا ہے نا رات کا، اس کا اور آخری حصے کا اور فرق موجود ہے، اور درمیانے حصے کا سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ تو اس وقت اللہ کی رحمتوں میں، اللہ رب العزت کی آوازوں میں، نیک لوگوں کی عبادات میں، پرسکون ماحول میں، تہجد کے ٹائم میں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، ایسے ماحول میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو وہ افضل، نماز پڑھتا ہے تو وہ افضل، اس وقت بندہ دعا کرتا ہے تو وہ افضل، قرآن پڑھتا ہے تو وہ افضل، اور اس وقت اگر اللہ خواب دکھائیں تو وہ بھی ان برکات کی وجہ سے افضل بن جاتا ہے۔